عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سال میں ایک حج اور ایک عمرہ الگ الگ سفر میں کرو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ حج اور عمرہ کرنا دونوں محتاجگی اور گناہوں کو دور کرتے ہیں، جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر حج اور عمرے کے دو زبردست فائدے بیان فرمائے ہیں۔ ایک کا تعلق دنیا سے ہے تو ایک کا تعلق آخرت سے ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان حج اور عمرہ کرنے سے اس میں اس کا خوب روپیہ سونا چاندی خرچ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے، اس قربانی کی بدولت اس کے فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ، اس کا بدل اس سے بہتر تم کو عطا فرماتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی اس سے غربت دور ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے۔ یہ بات تقریر سے سمجھانا شدید مشکل ہے، اس بات کا تعلق تجربے سے رکھتا ہے۔ جو حضرات اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی اور وہ حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو بھی دور فرماتے ہیں اور خود ان کا تجربہ بھی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا تو الحمدللہ اس کے اوپر تجربہ ہے کہ اللہ نے اس حج اور عمرے کی برکت سے میری غربت کو، میری تنگ دستی کو دور فرما دیا ہے۔ ایک انسان، ایک نوجوان ایکسرسائز کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس بدن کے جس پارٹ کے جس حصے کی زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے، جس پر زیادہ زور دیتا ہے، اس کا وہی حصہ سڈول ہوتا ہے، طاقتور اور توانا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان، ایک نوجوان اپنے چیسٹ کی، ایک انسان اپنے شولڈر کی، اپنے ہاتھوں کی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں جان آ جاتی ہے، اس کی چیسٹ بن جاتی ہے، اس کے شولڈر بن جاتے ہیں، اس کی بیک بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس چیز کو خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ معاف کرنے سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو محمد ضامن ہے کہ تمہیں عزت لے کر دیں گے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے لیے جھکتا ہے، وہ اپنی عزت کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ تو انسان اللہ کے لیے جس چیز کی قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ چیز کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کو بہترین طریقے سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو حج اور عمرے کی ایک خوبی، ایک فضیلت تو یہ بیان فرمایا آقا کریم نے کہ اللہ تعالیٰ فقر، تنگ دستی، غربت، محتاجگی، پورٹی کو اللہ تعالیٰ اس سے دور فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے میلا لوہا، میلا سونا اور میلی چاندی ہے اور اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو آگ اس کے میل کو کھا جاتی ہے اور خالص سونا چاندی نکل آتی ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے سفر کی تکلیفیں انسان کے گناہوں کو بھسم کر دیتی ہیں، انسان کو صاف ستھرا بنا دیتی ہیں اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا، یعنی کوئی اس نے غلطی نہیں کی،
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے سب پاک اور صاف ہو کر واپس ہوگا، جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور آقا کریم نے فرمایا، اور حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ حج کہ جس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو اور اللہ کے یہاں پر وہ قبول ہو گیا ہو۔ محترم حضرات، اگر بندے کو صحیح اور مخلصانہ حج نصیب ہو جائے، جس کو شریعت کی زبان میں حج مبرور کہتے ہیں، اور ابراہیم اور محمد نسبت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو جائے، تو گویا اس کو سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا اور نعمت عظمی اس کے ہاتھ آ گئی، جس سے بڑھ کر، جس سے بڑی کسی نعمت کا اس دنیا میں تصور امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔